بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے نورانی قاعدہ کی تختی نمبر 2 مرکبات کے بارے میں۔ تو مرکبات کیا ہوتے ہیں؟ مرکبات اصل میں یہ جو حروف مفردات ہوتے ہیں، یہ الف با تا سا جیم اور آخر تک یہ جتنے بھی ہوتے ہیں، ان سارے مفردات کی مشق ہوتی ہے اور ان کی پہچان ہوتی ہے کہ جب یہ مفردات جب کسی اور حرف کے ساتھ مل کر 2 حرف 3 حرف مل کر لکھے جائیں گے تو ان کی کیا پہچان ہوگی کہ درمیان والا کون سا ہے، شروع والا کون سا ہے۔ مرکبات کے اندر اس کی پہچان ہوتی ہے۔ تو نورانی قاعدہ کے اندر تختی نمبر 2 میں مرکبات جو لکھے ہوتے ہیں، یہ کچھ اس طرح سے لکھے ہوتے ہیں۔ یہ الف لکھا ہے، پھر اس کے بعد لام الف با الف، اور آگے آپ نیچے آ جائیں تو یہ لام جیم لکھا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ سارے حروف یہاں سے لے کر پھر اس کے بعد آگے جو ہے تو جتنے بھی حروف ہیں سب کی پہچان کرائی گئی ہے۔ لیکن اس طرح سے یہاں پر سمجھنا تھوڑا سا جو شروع کرنے والے ہیں، شروع سے پڑھنے والے ہیں، ابھی سے سیکھنے والے ہیں، ان کے لیے تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہم اس کو اور آسان طریقے سے آپ کو بتائیں گے اور ایک اور قاعدے کی مدد سے ہم اس کو آسان کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں، یہاں پر ایک ایک حرف کی علیحدہ علیحدہ سے شکل بتائی گئی ہے، اس کی پہچان کرائی گئی ہے۔ مثال کے طور پر یہ الف ہے اور نیچے با تا سا حروف سارے لائن میں لکھے گئے ہیں، اور اس کے بعد پھر اسی لائن کے اندر ہر حرف کے سامنے جو جو اس کی شکل مرکبات میں آتی ہے اس کی پہچان کرائی گئی ہے۔ الف یہ تو سادہ الف ہے جو مفردات میں لکھا ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد یہ با کے ساتھ الف اس طرح لکھا جاتا ہے، آگے پھر لام کے ساتھ الف اس طرح لکھا جاتا ہے۔ اس حرف میں اور اس حرف میں با کی بھی پہچان ہو گئی اور لام کی بھی پہچان ہو گئی کہ یہ با اگر الف کے ساتھ ملا ہوا ہو تو اس طریقے سے آئے گا، لام الف کے ساتھ ملا ہو جس طریقے سے آئے گا۔ آگے پھر الف اور با کو دونوں علیحدہ علیحدہ کر کے لکھ دیا، اور پھر اس کے بعد با کی شکل ہے، با کسی حرف کے شروع میں جس طرح با کے ساتھ جیم آ جائے، با کے ساتھ ہا آ جائے، تو یہ جو حروف ہیں تو اس میں با اس شکل سے آتی ہے، شروع میں اس شکل سے با آتی ہے، پھر اسی کے ساتھ نیچے جیم ہو گئی یا ہا ہو گئی، جو بھی ہو وہ اس کے ساتھ لکھ دی جاتی ہے۔ آگے پھر سین کے ساتھ با لکھیے تو اس کی یہ شکل ہے، پھر یہ با لام درمیان میں آ گئی، پھر اس کے بعد تا آ گئی۔ اور آگے یہ بات بھی یہاں پہ سمجھ لیں کہ کچھ حروف ایسے ہیں کہ جن کی پہچان ایک ہی طریقے سے ہوتی ہے، ان کی جو شکلیں ہوتی ہیں وہ ایک جیسی ہوتی ہیں مرکبات کے اندر، لیکن صرف نقطے جو ہیں وہ اوپر نیچے آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے حروف تبدیل ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اب یہ با ہے، تا، فا، اور اس کے ساتھ ہی آگے پھر یہ جو ہے تو نون ہے، اور آخری حرف یا ہے۔ تو یہ جو 5 حروف ہیں ان کی ایک ہی شکل آتی ہے۔ اب یہ جو با سین لکھا ہوا ہے، اب اگر یہ نیچے اس کا ایک نقطہ ہے تو یہ با سین ہے، اگر نیچے اس کے 2 نقطے ہو جاتے تو یہ یا سین ہو جاتا۔ اسی طریقے سے اگر اوپر 2 نقطے ہو جاتے تو یہ تا سین ہو جاتا، اور اگر اوپر 1 نقطہ ہو جاتا تو یہ نون سین ہو جاتا، اوپر 3 نقطے ہوتے تو یہ سا سین ہو جاتا۔ آگے یہ تا کی شکل دیکھ لیں، اس طرح اوپر با کی تھی اسی طرح تا کی بھی ہے، اوپر با کے نیچے 1 نقطہ تھا، یہاں تا کے اوپر 2 نقطے ہیں، تو یہ اس کی شکل وہی ہے، نقطوں کی وجہ سے یہ حرف بدل گیا ہے۔ آگے یہی شکل ہے، اوپر 3 نقطے ہو گئے، یہ سا ہو گیا۔ یہ دیکھ لیں اب تا گول تا آ جاتی ہے، کسی حرف کے ساتھ مل جائے تو وہ گول تا اس طرح لکھی جاتی ہے، اکیلی میں گول تا اس طرح لکھی جاتی ہے۔ اس قاعدے کے اندر ایک ایک حرف کو علیحدہ علیحدہ سے لکھا گیا ہے۔ ہم تھوڑی اور آسانی سے کر دیں، ایک اور قاعدہ لے کے آتے ہیں جس میں ایک ہی شکل کے جو ہے حروف ہیں ان کو اکٹھا کر کے لکھا گیا ہے، اس کو سمجھنا اور آسان ہوگا۔ اس قاعدے میں دیکھ لیں تو
الف کی جو شکلیں ہیں وہ ایک جگہ پہ ساری اکٹھی لکھ دی گئی ہیں، پھر اس کے بعد اس کی مشق کرائی گئی ہے۔ اسی طریقے سے با تا سا، یہ جو 3 حروف ہیں ان کی شکلیں یہاں پر ایک ڈبے کے اندر ساری اکٹھی کر دی گئی ہیں کہ اس طریقے سے بھی آتا ہے، درمیان میں آ جائے تو یہ اس طریقے سے آتا ہے، اور اسی طریقے سے میم کے ساتھ مل کر با تا سا اس طریقے سے لکھے جاتے ہیں، اور گول تا اس طریقے سے آ جاتی ہے، گول تا کی ایک شکل یہ بھی آ جاتی ہے، اور یہ پھر سا کی شکل آ گئی، یہ بھی سا شروع کے اندر اس طریقے سے بھی آتا ہے، شروع کے اندر اس طریقے سے بھی آتا ہے۔ اس طرح یہاں با تا سا لکھے، آگے پھر با الف، با میم، با جیم، با یا، نون با لام۔ یہ دیکھیں یہ جو شکل تھی یہ والی یہاں پر درمیان میں با آ گئی، نون بھی شروع میں آ گیا، درمیان میں با آ گئی، یہی نون بھی بن سکتا ہے، تا بھی بن سکتا ہے، سا بھی بن سکتا ہے۔ آگے پھر تا الف، یا تا لام، با کاف تا، آگے گول تا آ گئی ہے، گول تا اس طریقے سے بھی لکھی جاتی ہے، تا تا، یہ شروع میں دوسری تا اور آخر میں گول تا، یہ بھی گول تا ہے، شروع میں با آ گئی ہے، سا، سا یا سا لام، با سا نون۔ اگلے جو حروف ہیں وہ جیم، ہا اور خا آ گئے۔ جیم، ہا، خا، ان کی ایک ہی طرح کی اشکال آتی ہیں، یہ جس طرح آ گئی جیم تا، تا پورا جیم نیچے آ گیا، یا درمیان میں جیم آ گیا، تا نیچے پورا ہا آ گیا، ہا، تا اور درمیان میں ہا اور پھر تا آ گیا۔ اس طریقے سے یہ شروع میں خا، یہ درمیان میں خا آ گئی، اس طریقے کی اشکال ان کی آتی ہیں۔ اگلے جو حروف ہیں دال، زال، را اور زا، ان کی شکل بھی کچھ قریب ہی ہیں۔ جیم کے ساتھ دال ہے اور یہ خا کے ساتھ زال ہے، یہاں پر جیم کو بھی بتا دیا، ساتھ دال لکھ دیا، اسی شکل میں خا بھی بتا دی اور اسی شکل میں دال بھی بتا دیا، صرف نقطے ڈال کر۔ یہاں پہ پھر را آ گئی ہے کہ کسی حرف کے ساتھ را مل کر یا کے ساتھ، با کے ساتھ، تا کے ساتھ اس طرح لکھی جاتی ہے، جیم ہا خا کے ساتھ لکھی جائے تو اس طرح لکھی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اگلے جو حروف آتے ہیں سین، شین اور صاد و واد، ان کی بھی شکل قریب ہی ہے، اس وجہ سے ایک ہی جگہ پہ ان کو لکھ دیا گیا ہے۔ یہ سین، شین، صاد، زاد، سین لام اور شین لام۔ سین شروع میں آیا، اس کو آدھی شکل، اس کے جو صرف اوپر جو ٹنڈے ہوتے ہیں وہ ڈالے ہوئے ہیں، پوری نیچے اس کا یہ پیٹ ہوتا ہے یہ نہیں ڈالا گیا، کیونکہ آگے اس نے کسی حرف کے ساتھ ملنا تھا۔ تو یہ مرکبات میں یہ ہوتا ہے کہ حروف کی پہچان ہوتی ہے کہ جب آدھے حروف لکھ دیے جائیں تو ان کی پہچان کیا ہوگی۔ سین لام، شین لام، یہاں پر پھر سین یہ پورا آ گیا ہے، صاد واد بھی پورا آخر میں آ گیا۔ واد اور صاد دونوں کی شکل ایک طرح کی ہے، یہاں پر صاد اور زاد اگر شروع میں آ جائے تو اس شکل میں آتے ہیں، اور درمیان میں آ جائیں تو اس شکل میں آتے ہیں۔ آگے طا اور وا، یہ سا کے ساتھ آ ملی ہے، شروع میں آئی ہے را۔ طا اور را یہ جو حروف ہیں ان کی تقریباً وہی شکلیں آتی ہیں جس طرح وہ مفردات کے اندر آتی ہیں۔ عین، غین میں اکثر جو ہے تو غلطی ہوتی ہے، اس وجہ سے کہ عین اور غین کے اوپر جو چلو نقطہ ہوتا ہے، عین کے اوپر نقطہ نہیں ہوتا، اس وجہ سے وہ حمزہ کی طرح لکھا ہوتا ہے، اس طرح یہ لکھا ہے، جیم کے ساتھ اوپر عین لکھا ہے تو عین حمزہ کی طرح لگ رہا ہے، لیکن یہ عین نہیں ہے، حمزہ کسی حرف کے ساتھ اس طرح جڑ کر مل کر نہیں لکھا جا سکتا، اس لیے یہ عین ہی ہے، غین حمزہ نہیں ہے۔ اسی کے اوپر ہم نقطہ ڈال دیں تو یہ غین ہو جائے گا، اس طرح نیچے یہ پہ جیم ہے، جیم کو اندر سے نقطہ نکال دیا تو یہ ہا ہو گیا، تو یہ عین کے اوپر نقطہ ڈال دیا تو غین ہو گیا۔ اور عین اور غین کی ایک شکل یہ بھی آتی ہے، یہ با کے ساتھ عین لکھا ہے، اسی طرح درمیان میں بھی آ سکتے ہیں، یہ شکل اس طرح کی آئی ہوئی ہے، با عین دال، تا غین دال۔ اسی طریقے سے آگے فا اور قاف آ گئے ہیں، دونوں کی ایک طرح کی شکل آتی ہے، فا کا نقطہ ایک ہوتا ہے اور قاف کے نقطے دو ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی پہچان ہوتی ہے۔ یہ فا واو ہے، اگر اس کے اوپر ہم دوسرا نقطہ بھی ڈال دیتے تو یہ قاف فا ہو جاتا، یہ دو نقطوں والا ہے تو یہ قاف ہے، یہ شروع میں قاف آ گیا اور آگے اس کی لام آ گئی، یہ شروع میں یا، آگے فا، یہ پوری فا ہے اس لیے اس کے اوپر دوسرا نقطہ نہیں ڈال سکتے، اگر یہ جس طرح یہ درمیان میں ہے
یہ درمیان میں یہ جو گول دائرہ سا بنا ہوا ہے فا کی جو شکل ہے، اگر اس کے اوپر ہم دوسرا نقطہ ڈالیں تو یہ قاف بن سکتا ہے. اس طرح یہ یا فا را ہے، نون قاف را ہے، اسی شکل جو ہے جا کے نقطے ہٹا کے اوپر ایک ڈال دیا تو یہ نون ہو گیا، فا کے ساتھ ایک نقطہ دوسرا ڈال دیا تو قاف ہو گیا. یہ آخر میں پوری قاف آئی ہوئی ہے. آگے پہ دوسری کاف آ گئی ہے باریک والی. اس کی مفردات کے اندر بھی دو شکلیں آتی ہیں، ایک یہ والی اور ایک یہ والی. اسی طریقے سے پھر یہ مرکبات میں بھی دو طرح کی شکل کے ساتھ لکھا ہوتا ہے. ایک یہ کاف الف ہے، یہ کاف یہی شکل ہے، یہ کاف ہے، اس کے اندر یہ دو اوپر ڈال دیا گیا. لام کے ساتھ کاف اس طرح لکھی جاتی ہے، درمیان میں بھی کاف آ جائے تو اس طرح سے آتی ہے، اور اس کے اوپر اس طرح سے لکیر ڈال کر اس کو بھی کاف بنا دیا جا سکتا ہے. آگے پھر لام آ گئی. لام کی وہی شکل جو شروع میں الف کے ساتھ آئی تھی وہی یہاں پہ لکھی ہوئی ہے. یہ لام درمیان میں اس کے ساتھ الف یہاں پہ لکھا ہوا ساتھ لام الف لکھا تھا، اسی طرح یہاں پہ اس کے ساتھ اس طرح میں لازم بھی لام الف ہو جائے گا. یہ لام کسی حرف کے ساتھ، سین کے ساتھ، صاد کے ساتھ درمیان میں آ جاتے یہ شکل اس کی آتی ہے. اس طرح یہ لام الف، یہ لام الف، یہ لام جیم کے ساتھ ملا ہوا ہے، یہ اوپر لام آ گئی نیچے جیم. یہ لام با اور با کے درمیان میں جو ہے یہ شکل اس کی لام کی آ گئی، یہ پورے لام آ گئی. آگے میم آ گئی ہے. میم کی مفردات میں بھی یہ دو شکلیں آتی ہیں. یہ تا کے ساتھ میم مل کر اس طرح کا ہو گیا، اور یہ اوپر دو نقطے ڈال کر تا اور یہ یہاں پہ ایک نقطہ ڈال کر یہ نون بن گیا، نون میم تا میم. یہ دوسری شکل میم کی مفردات میں اس کی مشقی آ گئی ہے. یہ فا کے ساتھ میم مل گیا، یہ یا کے ساتھ میم مل گئی. اور دوسری جو ہے تو ایک اور شکل میم کی درمیان میں آ جانے کی وجہ سے اس طرح کی شکل ہوتی ہے. یہ عین اور دال کے درمیان میں جو آ گئی یہ میم اس طرح کی ہوگی. آگے نون ہے. نون کے پہلے بتا بھی دیا کہ با تا فا اور یا جو ہے یہ ایک ہی شکل کے تقریباً آتے ہیں اکثر جگہوں پر. اس طرح کی یہاں پر یہ نون ہے، اس کے اوپر ایک نقطہ ہے، یہ نون ہے، دو ڈال دی جائیں تو یہ تا ہو جائے گا، تین ڈال دیں تو یہ فا ہو جائے گا، نیچے ایک ڈال دیں تو یہ با ہو جائے گا. اس طریقے سے یہ اوپر ایک نقطہ پڑا تو نون ہے، اگر نیچے ایک نقطہ ہوتا تو با ہوتا. اس طریقے سے یہ یا کے ساتھ، تو یا کے ساتھ اوپر ایک نقطہ ہے تو یہ نون ہے، اگر نیچے ہوتا تو با ہوتا، اوپر دو ہوتے تو تا ہوتا. اسی طریقے سے یہ ایک نون کا شکل ہے، اور یہ درمیان میں آنے کی وجہ سے یہ شکل بنتی ہے، اور یہ بھی درمیان کی شکل ہے. اس طریقے سے واو اور ہا آ گئی ہے. واو قاف کے ساتھ مل کر اس طریقے سے آتی ہے. اسی طریقے سے واو کسی حرف کے ساتھ بھی مل کر یہی شکل اختیار کرے گی، واو تبدیل نہیں ہوتی ہے. ہا جو ہے ایک ہا گول ہے اور ایک یہ آنکھوں والی ہا ہے. گول ہا اس طرح بھی لکھی جا سکتی ہے اور یہ اس طرح سے بھی لکھی جا سکتی ہے، اور یہ بھی ہا کا ایک انداز ہے. اور آنکھوں والی جو ہا ہے وہ یہ درمیان میں آ گئی ہے، یہ با ہا الف، یہ بھی آنکھوں والی ہا ہے. اس طریقے سے آگے پھر آخری حرف یا یہ جو اوپر آ گیا حمزہ الف، حمزہ واو، حمزہ یا، یہ جو حروف ہیں اس کو اس طریقے سے نہیں پڑھا جاتا حمزہ الف حمزہ واو. یہ حمزہ بشکل الف ہے، یہ حمزہ شکل واو ہے، حمزہ بشکل یا ہو گئی. جس طرح بھی یہ لکھ لیں، یہ حمزہ لکھی ہے لیکن اس کے نیچے یہ درمیان میں یا کی شکل ڈالی گئی، یہ پڑھا حمزہ جائے گا لیکن یا کی شکل میں. اس طرح سے یہ ہے پوری لکھا ہے قاف را حمزہ. تو یہ قرآن میں جس طرح بھی یہ حروف لفظ آیا ہے اس میں یہ یا نہیں پڑھی گئی، حمزہ پڑھی گئی ہے. یہ بھی لکھا ہوا ہے جتنی بھی حروف ہے، کیونکہ یہ حمزہ جو ہے یا کے اوپر جو حمزہ لکھی جاتی ہے تو یہ حمزہ پڑھی جاتی ہے، یا کی شکل میں لکھی جاتی ہے. آخری حرف یا آ گیا. یا کی میں نے پہلے بتا دیا کہ کس طرح کے انداز آتے ہیں، اس طرح کی با تا اور سا کے آتے ہیں، اسی طریقے سے بھی یا کے بھی وہی انداز آتے ہیں، صرف نقطوں کی تبدیلی ہو جاتی ہے.